نے گریبان میں ڈالا۔ شکریہ احمد اللہ صاحب، یہ اب سیریس مسئلہ ہے، ادھر ادھر مت بھٹکنا۔ تو آپ نے پہلے کوشش کی کہ مجھے راستے سے ہٹائے، پہلے آپ نے کوشش کی۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ مشاہد حسین صاحب نے جس ایشو کو اٹھایا اور جس ایشو کی نشاندہی کی واقعی قابل توجہ ہے، لیکن اوباما نے جو کچھ کہا ہے، ٹیلیفون از رنگنگ، باہر جا کے دیکھیں۔ جی سوری، اوباما نے جو کچھ کہا ہے جناب والا بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ خطہ دہائیوں تک غیر مستحکم رہے گا، اس لیے کہ اوباما کا کام یہی ہے۔ اس نے دہشت گردی کے نام پر کہ میں امن لاؤں گا، امن کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ تاکہ دنیا میں امن آ سکے، اس امن کے لیے دہشت گردی کے نام پر جنگ شروع کی۔ عراق میں امن آیا؟ نہیں آیا۔ لیبیا میں امن آیا؟ نہیں آیا۔ شام میں امن آیا؟ نہیں آیا۔ افغانستان میں امن آیا؟ نہیں آیا۔ اس خطے میں ڈرون ہوئے، اسلام آباد بٹھ آباد میں ہوئے، امن آیا؟ نہیں آیا۔ اوباما نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ میں نے مشاہد حسین کو لاہور سے آتے ہوئے میں نے ان کو کہا کہ ایک رپورٹ آیا ہے پینٹاگان کا، 12 جولائی کا رپورٹ ہے۔ وہ پینٹاگان، اس رپورٹ کا نام کیا ہے؟ ملٹری اسٹریٹجی ڈاکومنٹس، فوجی حکمت عملی دستاویزات، یہ رپورٹ ہے، اب بھی میرے پاس پڑا ہے۔ اس میں انہوں نے امریکہ کو، ریاست کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا پر میری حکمرانی ہو، میری بالادستی ہو، میری حکمرانی میں دن بدن وسعت ہو، تو آپ نے 2-3 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جنگ کو جاری رکھنا، جنگ کو سٹاپ نہیں لگانا ہے، فل سٹاپ، جنگ جاری رکھے۔ اس لیے اوباما کہتے ہیں کہ یہ خطہ دہائیوں تک غیر مستحکم رہے گا، اس کا ایجنڈا ہے جنگ کرنا۔ دوسرا انہوں نے کیا کیا جناب والا، جناب چیئرمین، انہوں نے کیا کہ ملکوں کو توڑنا ہے، ملکوں کو تقسیم کرنا ہے۔ جب تک آپ جنگ نہ چھڑے، گھر میں جنگ نہ ہو، تو پھر گھر کیسے تقسیم ہوگا؟ میرے آپ دونوں بھائی ایک چھر دیواری میں رہتے ہیں، خوش خرم محبت کے ساتھ، لیکن جب لڑائی ہوگی تو دیواریں کھینچیں گی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ پھر جنگ ہوگی، جنگ کے بعد پھر تقسیم کرنا ہے، تیسری بات انہوں نے کیا کی؟ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ میری قومی سلامتی کے لیے، یعنی امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ اب اس دنیا میں اسلام اور امت مسلمہ کے بعد چین اور روس ہے۔ اور چین کس خطے میں واقع ہے جناب والا؟ وہ تو یہاں ہے۔ اس لیے یہ غیر مستحکم رہے گا۔ اور دوسرا بات یہ، ادھر جہاد کی بات ہوئی، اسلام کی بات ہوئی، پاکستان کے عدم استحکام کی بات ہوئی، ان کی غلط پالیسیوں کی بات ہوئی۔ بات یہ ہے، آپ اسلام کی بات کیوں کرتے ہیں؟ سن 1914 سے لے کر 18 تک، سن 1939 سے لے کر 45 تک، یہ دونوں جنگیں سیکولر طبقے نے لڑی۔ اسلام نے نہیں لڑی جہاد کے نام پر، نہ کسی مولوی نے لڑی۔ اور 80 کا فیصلہ مولوی نے نہیں کیا، ایک سیکولر آدمی نے کیا جس کا نام جنرل ضیاء تھا۔ 71 کا فیصلہ جو پاکستان ٹوٹا، وہ فیصلہ وہ سیکولر کہاں سے تھا؟ جنرل ضیاء 80 کا فیصلہ جو روس جب افغانستان میں آیا۔ ہاں تو وہ سیکولر تھوڑی تھا۔ نہیں، سیکولر کا مطلب یہ جناب والا، سیکولر کا مطلب یہ کہ مدرسے کا طالب علم نہیں تھا۔ مدرسے تو کا پتہ طالب نہیں علم مدرسے کے طالب علم سے بھی 10 ہاتھ آگے تھا۔ دوسری بات، پاکستان 2 لخت ہوا، بنگلہ دیش الگ ہوا، کس کس کا کردار تھا؟ 2 تھے، 3 تھے، 1 تھا۔ جو بھی تھا ان میں سے ایک نہ مفتی محمود تھا، نہ مولانا ہزاروی تھا، نہ اکوڑ خٹک کا مولانا عبدالحق تھا۔ کون تھے وہ؟ کس مدرسے کے پڑھے ہوئے لکھے لوگ تھے وہ؟ 1 2 3 میں نام نہیں لیتا ہوں، جو بھی تھا۔ آپ عمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھے۔ اور 9/11 کا فیصلہ جب ہوا، نہ پارلیمنٹ نے کیا ہے جناب والا، نہ آپ نے کیا ہے، نہ 20 کروڑ عوام نے کیا ہے، ایک سیکولر آدمی نے کیا۔ اب یہ ملک غیر مستحکم ہوا۔ 70 سے لے کر 80 سے لے کر افغان جہاد سے لے کر
پھر اس دورانیے میں حکومتیں کس کی تھی یار؟ انہیں شکریہ دو پارٹیوں کی ان کی حکومت یار تھی. از پھر ایکسپینڈ. آپ نے اس پالیسیوں کو کیوں تسلسل دیا؟ ایک بات عرض کرنے دے، یہ جو افغانستان کی پارلیمنٹ میں افغانستان کی وزارت دفاع کا ایک ذمہ دار بندہ سوشل میڈیا پہ جناب والا آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان اور داعش کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے تو امریکن جہاز آ کے اس پر بمباری کرتے ہیں، لیکن اس میں طالبان پر بمباری کرتے ہیں، داعش پر نہیں کرتے ہیں بمباری. اس کا کیا مطلب؟ جی لہٰذا شکریہ. ان چیزوں کو، ان حقائق کو سامنے رکھ کر پھر بات کرنی چاہیے. ایسے ادھر ادھر کی باتیں کر کے عوام کو لغاری ورگلانے کے لیے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے آپ کو لبرل ثابت کرنے کے لیے، تھینک یو. مغرب کو یہ دکھانا کہ میں بھی اتنا بڑا لبرل ہوں، اتنا بڑا سیکولر ہوں. جی لغاری صاحب. آپ کو معاف نہیں کریں گے، نہ لبرل کو معاف کریں گے نہ سیکولر کو. جی میں شکریہ حافظ صاحب. جی Thank you very much, Mr. Chairman.